بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ افطار کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکومنٹری لے کے آئے ہیں۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک ہے، آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کی قبر انور ہے، اور یہاں پر ایک نماز کا ادا کرنے کا ثواب حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ حضرت محترم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جو زیارت کی عظمت، فضیلت اور شان ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی جو ہے حکم الہی ہے، حکم ربانی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی روز قیامت اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت محترم، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ زیب و زینت اور نقوش جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ در و دیوار کے اوپر آیات قرآن کے نقوش جو ہیں وہ تحریر کیے گئے ہیں۔ اور حضرت محترم، یہاں پر الحمدللہ ہمیں جب حاضری نصیب ہوئی، حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، تو ہم نے یہاں پر الحمدللہ روزہ داروں کے ساتھ یہاں پر روزہ افطار کیا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤذن جو ہے کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، یہ وہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ستون ہیں، اور یہ مبارک مسجد ہے۔ اور حضرت محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد مبارک فرمایا، من زار قبری بعد موتی کمن زارنی فی حیاتی، فرمایا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ہے، من حج فزار قبری بعد وفاتی، کہ جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میرے قبر انور کی زیارت کی، کأن کمن زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی۔ تو یہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار، مبارک ستون کو دیکھ سکتے ہیں، مبارک فانوس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ برکت والی اشیاء ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے موجود ہیں۔ اور یہ آپ ریاض الجنہ کا بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، یہ در و دیوار۔ اور حضرت محترم، جہاں ہر روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ کے قریب جو ہے روزہ داروں کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے، دسترخوان، اور یہاں پر جو ہے پھر افطاری کا بڑا وسیع اور بڑا شاندار اہتمام، انتظام اور انصرام ہوتا ہے۔ اور حضرت محترم، ہم بھی الحمدللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے نماز عصر کے بعد جو ہے ریاض الجنہ کے قریب ہم پہنچے، اور یہاں پر اہل ایمان، اہل محبت اور اہل عشق جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور روزہ افطار کرنے کی جو ہے وہ جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ سارے صف در صف جو ہے جتنے بھی روزہ دار تھے وہ وہاں پر جو ہے موجود تھے۔ ہمیں بھی وہاں پر حاضری کی سعادت ہوئی، ہم بھی بیٹھے، اور روزہ کھلنے سے پہلے جو ہے وہاں پر جو ہے جتنے بھی افطاری کا اہتمام کرنے والے اہل
اہل محبت اور اہل عشق تھے، انہوں نے دسترخوان کے اوپر بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے اور بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ دسترخوان کو سجایا، اور روزہ داروں کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ دسترخوان پر افطاری پیش کی گئی۔ آپ یہ افطاری دیکھ سکتے ہیں، اس افطاری کو بڑی خوبصورت طریقے سے اس افطاری کا جو ہے وہ اہتمام کیا، اور حضرت محترم لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ نماز عصر کے بعد تسبیحات اور تحمیدات کر رہے تھے، اور پھر حضرت محترم جب دسترخوان کے اوپر جو ہے افطاری کا سامان جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور ہر ایک کو جو ہے بڑا خوبصورت یہ پیکٹ جو ہے وہ آپ جو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو دیا گا وجب افطار صائم، اس کے اوپر جو ہے وہ تحریر تھا، اور بڑی خوبصورت سیفٹی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس پیکٹ کو جو ہے وہ سیل کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کو یہ بند پیکٹ دیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے اس پیکٹ کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، اور ساتھ دہی کا جو ہے وہ ایک باکس تھا، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ آب زمزم کے جو بوٹلز تھی، سب کو یہ پیکٹ دیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ یہ خوبصورت جو ہے نا وہ آپ اس کو بریڈ کہہ سکتے ہیں، ساتھ بریڈ دی گئی، اور پھر اس ساتھ جو ہے بڑا ہی لذیذ قسم کا اور بڑا ہی اچھے ذائقہ دار جو ہے وہ قہوہ دیا گیا، اور پھر یہ پورا جو افطار کا سامان تھا یہ بڑی عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ سب روزہ داروں کو دیا گیا۔ اور یہاں پر پھر جو ہی جو ہے نماز عصر کے بعد یہاں پر لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، اور جو ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے جو ہے وہ نماز عصر کے بعد یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس جگہ پر حاضر ہوئے۔ یہاں پر ریاض الجنہ کے قریب ہی یہ دسترخوان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کے جو ہے باب السلام جو ہے جدھر سے لوگ زائرین جو ہے زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس باب السلام سے کے بائیں طرف جو ہے ریاض الجنہ کے قریب جو ہے باب السلام سے گزرتے ہوئے جب حاضری کرتے ہیں، اور بائیں طرف جو ہے ریاض الجنہ کے قریب یہ دسترخوان جو ہے بچھائے جاتے ہیں نماز عصر کے بعد، اور بڑی محبت اور بڑی شوق کے ساتھ جو ہے وہ پھر پیش کیا جاتا ہے، یہ افطاری کا سامان پیش کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو جتنے بھی روزہ دار ہوتے ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے دعا مانگ کر جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ یا آپ ریاض الجنہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، یہ محراب کی زیارت کر سکتے ہیں ریاض الجنہ میں اندر موجود، اور ریاض الجنہ کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو آئے گی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اس کی بھی زیارت پوری ریاض الجنہ کی آپ کو کرائیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے جب نماز مغرب کی اذان ہوتی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ نماز مغرب کی اذان کو جو ہے اس کا سماع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا جو ہے فرمان مبارک ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عادل حاکم اور منصف امام کے طور پر ضرور آئیں گے، اور فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبطن عیسی ابن مریم حکما عدلا و اماما مقسطا، اور فرمایا کہ اس کے ولیس لکن فجن حاجن او معتمرن او بنیتہما، اور فرمایا کہ وہ فوری طور پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے چل پڑیں گے۔ ولا یأتین قبری حتی یسلم علی ولا اردن علیہ، اور فرمایا کہ وہ میری قبر پر ضرور آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے اور میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ اور یہ اس حدیث پاک امام حاکم نے روایت کیا، اور جو ہے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، اور یہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری منتظر العلی ان کی جو ہے کتب کے اندر یہ انہوں نے ان حدیث مبارکہ کو جمع کیا اپنی کتاب کے اندر۔ آپ جو ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بھی جب تشریف لائیں گے
اور جب وہ حج اور عمرہ کی دونوں کی نیت سے چل پڑیں گے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوں گے، اور وہ آپ نے فرمایا وہ مجھے سلام کریں گے اور میں انہیں سلام کا ضرور جواب دوں گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک پر، روضہ مبارک پر حاضری جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی جو ہے وہ جب آسمان سے ان کا نزول ہوگا تو وہ بھی عمرہ یا حج کی نیت سے، یہ دونوں کی نیت سے جب آئیں گے، تشریف لائیں گے تو یہاں پر آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری لیں گے۔ اور پھر اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر بیٹھ کر نماز مغرب جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، اور نماز مغرب پھر با جماعت پڑھیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ افطاری کے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، اور ہزارہا کے قریب جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں۔ اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقریباً 42 گیٹ ہے، 42 گیٹس ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من جاءنی زائرا لا یعملہ حاجۃ الا زیارتی، فرمایا جو شخص میری زیارت کے لیے آیا اور اسے میری زیارت کے علاوہ اور کوئی سروکار نہیں تھا، کان حقا علیہ، فرمایا کہ مجھ پر لازم ہے کہ ان اکون لہ شفیعا، کہ میں اس کی شفاعت کرنے والا ہو جاؤں۔ تو جو آقا علیہ السلام نے بار بار اپنی امت کو جو ہے وصال کے بعد اپنی قبر انور کی زیارت کی جو ہے وہ ترغیب عطا فرمائی، موٹیویشن دی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس نیت کے ساتھ آئے کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کروں، ان کے مزار مبارک کی، ان کی قبر انور کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، مفہوم حدیث ہے۔ اور حضرت محترم پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا یقول، یہ فرماتے ہوئے، من زار قبری، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی، او قال من زارنی کنت لہ شفیعا او شہیدا، اور فرمایا کہ جس نے میری قبر انور، یا فرمایا جس نے میری زیارت کی، تو فرمایا کہ جو ہے میں اس کے لیے شافع یا گواہ ہو جاؤں گا، کنت لہ شفیعا او شہیدا، اور فرمایا ومن مات فی احد الحرمین بعث اللہ فی الآمنین یوم القیامہ، فرمایا جو 2 حرموں میں سے کسی ایک میں بھی فوت ہوا، یعنی حرم مسجد الحرام میں، حرم کعبہ میں، یا جو ہے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اہل ایمان میں سے اٹھائے گا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بیہقی نے روایت کیا۔ حاضرین محترم، آپ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں، ان کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زیارت کر سکتے ہیں، یہ دسترخوان بچھی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو آج آپ کو جو ہے افطاری کی جو ہے وہ ڈاکومنٹری آپ کو بتائی کہ یہ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے یہ پیکٹ جو ہے وہ زائرین کو عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ النسک ایپ کے ذریعے جو ہے عمرہ کے جو زائرین آتے ہیں، گروپ جو لے کے آتے ہیں، وہ یہاں پر پہلے وہ ٹائم لیتے ہیں اس کے اوپر، اس ایپ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر ہر ایک عمرے کے زائرین کو جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ان کی حاضری ہوتی ہے۔ ہماری حاضری الحمدللہ جو ہے نماز مغرب کے وقت ہوئی تھی، اور ہم اس کو جنت البقیع کی پوری ڈاکومنٹری معلومات کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ، اور جو ہے وہاں پر جو مخصوص مبارک جگہ ہیں اور وہ جو محراب مبارک ہے ان کی تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ وہ ڈاکومنٹری آپ لے کے آئیں گے۔ آپ ضرور اس ڈاکومنٹری کو بھی دیکھیے گا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افطار جو ہمیں جو ہے دیا گیا، افطار کرنے کے لیے جو سامان دیا گیا، میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو جو ہے اس پیکٹ کی زیارت کرا دوں، اس جو ہے نا افطار کے سامان کی جو ہے نا وہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ بڑا خوبصورت جو ہے نا ڈیزائن کے ساتھ بڑا خوبصورت طریقے سے یہ پیکٹ جو ہے وہ افطار کا دیا جاتا ہے روزہ داروں کے لیے۔ اس کے اندر جو ہے سفری کھجوریں ہوتی ہیں،
بڑی خوبصورت نرم کھجوریں ہوتی ہیں، بڑی ذائقہ دار کھجوریں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آب زمزم کی بوٹلز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دہی کا ایک باکس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ساتھ بریڈ ہوتی ہے جس کو جو زائرین جو ہیں وہ جو دہی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ آپ اس افطار کے پیکٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور بڑا ہی ایک روحانی منظر ہوتا ہے، اور ایک بڑا ایک روح پرور منظر ہوتا ہے، اور ایمان پرور منظر ہوتا ہے جب لوگ یہاں پر ہزار ہا کے قریب ہر روز لوگ افطار کرتے ہیں۔ آپ اس پیکٹ کا مشاہدہ بھی کریں، اور ساتھ خوبصورت جو ہے درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں، اور ساتھ اس افطاری کے جو ہے جو افطاری دی جاتی ہے، ساتھ ہی بڑا لذیذ قہوہ دیا جاتا ہے، بہت ہی لذیذ، جو اس افطار کے مزے کو دوبارہ کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو مفہوم ہے کہ جو شخص جو ہے کسی روزہ دار کی روزے کو افطار کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کی اتنی استطاعت نہ ہو تو روزہ افطار کروانے کی تو پھر کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ مفہوم حدیث ہے کہ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دے، ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دے، تو اس کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے سیر کروا دے کسی روزہ دار کو اور اس کو جو ہے وہ جی بھر کے اس کو افطار کروا دے، مفہوم حدیث ہے، تو پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو جو ہے وہ ایسا جام اور پانی پلایا جائے گا کہ اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، اور جب سب لوگ جو ہے پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے اور وہ اسی میری حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہو کر اور پی کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ مفہوم حدیث میں نے آپ کو عرض کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اور یہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار پر بڑی خوبصورت طریقے سے قرآنی آیات جو ہیں وہ نقش ہیں۔ یہ دوبارہ آپ جو ہے اس پیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں، افطار کے سامان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ساتھی تھے جو یہ سارا جو ہے ہم نے اکٹھا یہاں پر روزہ دار جب روزہ افطار کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے درود و سلام پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور لوگ جہاں پر زائرین عمرہ کی جو ہے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اور نماز مغرب پھر بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے خوبصورت آواز کے ساتھ اذان مغرب ہوئی، اور اذان مغرب کے بعد کچھ وقت جو ہے وہ روزہ افطار کرنے والوں کے لیے ہوگا مختص ہوتا ہے، اور 10 منٹ بعد یا 5 یا 10 منٹ بعد جو ہے جتنا بھی مقررہ وقت ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے مغرب کی جماعت کے لیے جو ہے وہ اقامت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ در و دیوار دیکھ سکتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے جو ہے اس حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اور آقا علیہ السلام کی روضہ مبارک پر کے حوالے سے اور ریاض الجنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے، فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو ریاض الجنہ کے پاس جہاں پر مؤذن جو ہے اذان دیتے ہیں، اور جہاں پر اقامت ہوتی ہے، بڑی جو ہے سنت بلالی یہاں پر ادا ہوتی ہے۔ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اس جگہ کی، اس مقام کی زیارت کریں کہ یہاں پر جو ہے یہ مؤذن حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ مغرب کی اذان کا وقت تھا، اور جب ہم حاضر ہوئے تھے تو اللہ پاک ہمیں اس حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی روضہ مبارک کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔